اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی جائے۔ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ جب میدان بدر جو ہے وہاں پہ آپ موجود ہیں، دشمن سامنے بہت بڑی تعداد میں اسلحے کے ساتھ لیس موجود ہے کہ لوگوں کے اوپر رکھت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن احکام و مسائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جعفر طیار۔ آج کا پروگرام ہم کرنے والے ہیں آداب دعا کے حوالے سے۔ دعا کیا ہے، دعا کی شرعی اہمیت کیا ہے، دعا کی حیثیت کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ اور اس جیسے سارے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہمارے آج کے اس مختصر پروگرام میں۔ اور میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسی طرح ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ۔ رمضان جہاں نیکیوں کا موسم بہار ہے، سحر و افطار کی رونقیں ہیں، قیام و سیام ہے، تلاوت قرآن ہے، وہاں ایک دعا کا بھی خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور یہ ایک خوبصورت موسم بھی ہے۔ دعا کرنے سے انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ دعا کا صحیح تعارف کیا ہے اور دعا کی عبادات میں کیا اہمیت ہے، کیا اس کو حیثیت حاصل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا بظاہر تو بندے کی ضروریات کو، اس کے مطالبات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں دعا بذات خود جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء العبادہ، دعا سراسر عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ بے شک اس کے اندر بندہ اپنے مطالبات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے۔ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے دعا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قال ربکم، تمہارے رب کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اس لیے دعا جو ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ بدنی عبادات ہوں، وہ قولی عبادات ہوں، اس کا تعلق فرائض سے ہو، اس کا تعلق نوافل سے ہو، تمام عبادات کے اندر جو مخل عبادہ ہے وہ دعا ہے۔ خلاصہ جو ہے دعا کا مغز اور خلاصہ جو ہے ما حاصل جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کے اوپر جا کے ہر چیز جو ہے وہ منتج ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ، ساری عبادات اللہ کے حضور دعا کی شکل میں بندہ پیش کر دیتا ہے۔ ویسے بھی شیخ صاحب ہم نماز بھی پڑھیں، اب اس میں بھی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں، قیام کی دعائیں، سجدوں کی دعائیں، تشہد کی دعائیں ہیں، حج کریں اس میں بھی دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں۔ نماز کی جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، سب میں جو ہے نا جی وہ دعائیں ہی ہیں۔ مطلب کسی بھی عبادت، ہم کوئی جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے لیے ایک دعا ہی ہوتی ہے، اس کی بھی باقاعدہ دعا کر کے آپ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سارے مختلف انداز ہیں، سارے کے سارے دعا کے انداز ہیں اور ساتھ ہی عبادات کے بھی انداز ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو خاص کر دیا ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ یعنی اتنی بڑی عبادت ہے دعا کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے دعا کر بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب آپ کوئی سوال کریں تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اگر آپ نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی جائے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ دعا نے ساری عبادات کو اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، چھوٹی عبادات ہیں، بڑی عبادات ہیں، سب کے اندر بالآخر کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ سارا کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے دعا کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو قبول و منظور فرما۔ ٹھیک ہو گیا۔ دعا جیسا کہ آپ نے فرمایا مخل عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی عبادت ہے، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، لیکن ہر عبادت کے اور ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، اس طرح دعا کے بھی آداب اور قواعد ضرور ہوں گے، وہ بھی بیان فرما دیجیے۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلا قرینہ اور پہلا ادب یہ ہے جی کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الدعاء و عبادہ، دعا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبادت جو ہے وہ حق اللہ ہی، جس بندے اللہ کا کا یہ ایمان ہے جی۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی بات کا لائق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی، پہلا ادب یہ ہے، پہلا قرینہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خالص اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، صرف اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے ہی اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے شروع میں ہی۔ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ وثناء علیہ، ٹھیک ہے، جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ کے حضور تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، حمد کریں، اللہ کی حمد و ثنا ہو، حمد و ثنا ہو گئی، کھل کر ٹھیک پھر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو، سبحان اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہو، ٹھیک، اسم اعظم کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ کے اوپر آپ کے لیے دعا کی جائے، درود و سلام بھیجا جائے۔ اس کے بعد جا کے بندہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود کے بعد جی تم اپنا مدعا جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرو، بیان کرو، جو کچھ تم نے اللہ سے مانگنا ہے اس کے بعد یہ اللہ سے تم مانگو۔ پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کے رسول پر درود و سلام، اور پھر جو مدعا ہے تمہارا وہ اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے، آپ استغفار کریں، گناہوں کی معافی کریں۔ اس کے آداب میں دیکھیں، چونکہ یہ سب سے بہترین عبادت ہے تو اس عبادت کا حق ہے کہ اس کے لیے قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، چونکہ جہاد تو ساری اللہ کی ہیں، قبلہ رخ ہونا بھی اللہ کی جہت ہے، جی، لیکن چونکہ قبلے کی نسبت سے جو قبلہ کا رخ ہے وہ اشرف الجہاد اس کو کہتے ہیں، سب سے بزرگی والا، سب سے افضل جو جہت ہے، جو ڈائریکشن ہے وہ قبلہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، گو دیگر جہاد کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن آداب دعا کے اندر شامل ہے۔ بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ بدر کے موقع پر جب میدان بدر جو ہے وہاں پہ آپ موجود ہیں، دشمن سامنے بہت بڑی تعداد میں اسلحے کے ساتھ لیس موجود ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بہت تھوڑے ساز و سامان حرب کے ساتھ موجود ہیں، تو فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور قبلہ رخ ہو کر رفع یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ رخ ہوئے، رفع یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ٹھیک ہے، اور رفع یدیہ، اور پھر اللہ کے سامنے دعا کی، یحتف ربہ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے، سبحان اللہ، دعا کے کلمات صحابہ سن رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے دعا کرنے والے کی کہ وہ بے خود ہو کر کے وہ زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے اور اس کے اندر اس کی آواز بلند بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس دعا کے اندر بھی آپ قبلہ رخ بھی تھے، آپ نے ہاتھوں کو بھی بلند کیا ہوتا، تو گویا کہ یہ انداز ہے آداب دعا کے اندر کہ قبلہ رخ بھی ہو جائیں آپ اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بھی اٹھائیں۔ یہ ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف آپ ویسے، اب دعا چونکہ پکارنا ہی مراد ہے تو دل میں بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے عاجزی کی ایک علامت بن جانا، بالکل عاجزی کی علامت ہے، دامن پھیلا دینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ کریم، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی شرم و حیا والا ہے، سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہے، کریم بہت زیادہ عنایات کرنے والا ہے، اور جب وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے یستحیی من ربہ من عبدہ اذا دعاہ رفع یدیہ
جب وہ بندہ پکارتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ اٹھاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ عمل پسند ہے، اتنی یہ ادا پسند ہے. شیخ صاحب بعض لوگ دعا کرنے میں نا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مطلب دعا کر بھی رہے ہیں، ایک تو یہ نا کہ دعا نہیں کرتے، دعا کر رہے ہیں لیکن فارمیلٹیز پہ الحمدللہ رب العالمین، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ اس میں لگن، وہ اخلاص، وہ روحانیت کہ وہ ڈوب کر الفاظوں کے اندر ڈوب کر جیسے سمندر کی تہہ میں ڈوب کر کوئی موتی اٹھا لاتا ہے. دعا کے لیے جہاں اور بہت سے آداب کا تذکرہ ہوا ہے، یہ بھی ادب ہے دعا کرنے کا. دعا کے آداب میں شامل ہے کہ اللہ کے ساتھ چمٹ کر دعا کی جائے. صحیح، سبحان اللہ. چمٹ کر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے توجہ بھی ہو، اس کی کنسنٹریشن پوری ہو، اور بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ اللہ کے حضور دعا کرے، اور اسے اتنا اپنی دعا کے اوپر، دعا کی قبولیت کے اوپر یقین ہو. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت. اللہ کو تم اس طرح پکارو، اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہونے لگ جائے، اور کیفیت بن جاتی ہے انسان. اور جان لو لوگوں کہ ان اللہ لا یستجیب، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو نہ سنتا ہے نہ اس کا جواب دیتا ہے من قلب غافل، جو آدمی بڑی غفلت سے، لاپرواہی سے، سستی کے ساتھ، عدم دلچسپی سے دعا کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں زبان سے کون سے کلمات نکال، بیٹھا کس کی بارگاہ میں ہے، ہاتھ کس کے سامنے اٹھائے ہیں، اور بالکل بارگاہ کس کی ہے اور اس کے آداب کیا ہیں. توجہ کہیں اور کیسے اور بندگی ہے. بعض بندہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں اللہ سے مانگ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق و مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ دینے پہ قادر مطلق ہے. لیکن بندے کو بھی تو ہوش ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں، مانگنے کے آداب کیا ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی، نوازشوں کی بارش ہوتی ہے. شرط کیا ہے کہ وہ دعا جو ہے من قلب لاہن ومن قلب غافل نہ ہو، بالکل بے پرواہ اور صدق کے دل سے ہو. صدق کے دل سے ہو اور پوری توجہ کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو. پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں خوبصورت حکمتیں سامنے آتی ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا جو حمد و ثنا کی جائے. دنیا میں بھی عموماً حمد ہے کہ لئی سکم اس لوگ، اس اللہ باری تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کے سے کچھ معاملہ ہو نا درپیش ہو، کسی سے کچھ مانگنا ہو یا اس سے کوئی اپنا مفاد پورا کرنا ہو، تو اس کی تعریفوں کے دنیا کے بادشاہوں کے بھی لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ یہ مجھ سے خوش ہوگا تو یہ اپنی عنایات کے دروازے مجھ پہ واہ کرے گا. تو یہ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ دعا کے آداب بھی فرما رہے تھے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے بھی آداب میں شامل ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا بھی، اور پھر صدق کے دل کے ساتھ، کہ غفلت کے ساتھ نہیں. دو زانوں بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یا دو زانوں بیٹھنا، یہ بیٹھنے کا بھی کوئی دعا کے آداب میں کوئی ہے؟ دیکھیں، جو بھی دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے، استاد شاگرد کے سامنے جیسے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے، یا ایک محتاج کا ایک غنی کے سامنے جو انداز ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھی پسند ہے. کیا بات. اللہ کے حضور جب بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ اپنی قسم پرسی کا اظہار کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اور چمٹ کر اور رو کر دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ دعا اس طرح ہے جیسے کوئی آپ کسی کو مرض لاحق ہو گیا ہے. ایسی کہتے ہیں کہ جیسے پوری زندگی آپ کو یہ دعا میڈیسن کھانی پڑے گی، تو بندہ پوری زندگی کھاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بعض اوقات بندہ ایک دفعہ دعا مانگ کے اس کے بعد مستغنی ہو جاتا ہے یا خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ دعا کے اندر استمرار ہو، ہمیشگی ہو، اور کیونکہ بندے کو ہمیشہ دعا کی ضرورت رہتی ہے. جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کو دیکھو جب اس سے مصیبت کو پڑتی ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے جاگتے ہر وقت مجھے پکارتا، اور جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے گویا اسے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو تکلیف میں بھی پکارنا ہے، خوشحالی میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے. اور یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب رونے گڑ گڑانے کی اور اس طرح کی کیفیت باری تعالیٰ کی بارگاہ میں،
تو پھر وہ سری اور جہری کا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ کہ دل میں مانگنی چاہیے، آہستہ مانگنی چاہیے، یا تھوڑا جہری کیفیت ہو، مطلب وہ اپنی آواز سن قرآن کے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ کو تم پکارو بڑی عاجزی کے ساتھ بھی، تضرع کے ساتھ، یعنی اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے بھی. ٹھیک ہے. لیکن دعا اللہ تعالیٰ کو خفیہ طریقے سے یا بڑی رازداری کے ساتھ دعا مانگنا بہت پسند ہے. صحیح. لیکن بعض اوقات جب کوئی دعا کا کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اکیلا بھی اکیلے میں اور اجتماعی طور پر بھی باجماعت کی شکل میں بھی بعض اوقات زبان سے کلمات بلند نکل جاتے، جی، تو اس سے بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر رخت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ادا دعا کا یہ جو ادا ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بے شک وہ بلند آواز میں کی گئی ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو بلند آواز سے کرنا بھی جائز ہے اور خفیہ طریقے آہستہ یا پست آواز میں، تنہائی میں اور بالکل خاموشی کے ساتھ دعا کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس کا تعلق دعا کی کیفیت کے ساتھ ہے. بعض اوقات آپ دیکھا بعض جماعت جب امام صاحب یا قاری صاحب یا وہ جو امام ہوتا ہے قنوت کراتے ہیں تو وہ بلند آواز سے دعا اللہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بڑا ایک سما باندھ دیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ بعض اوقات بلند آواز سے کی جانے والی دعا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کیفیت بھی اس سے کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہے. مقصود کیا ہے کہ لوگوں کا رجوع اللہ ہو جائے، انابت اللہ ہو جائے، اور لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور وہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائیں. یہ دعا کا مدعا اور مقصد ہے، وہ اگر بلند آواز سے پورا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کرنا. جی شیخ صاحب، دعا کا موضوع تو کافی وسیع ہے لیکن دامن وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے 2-4 سوالات کو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہم اختصار کے ساتھ تاکہ ناظرین تک بھی جو ہے نا یہ بات پہنچ جائے. سر اب یہ بتائیے کہ دعا کرتے وقت دنیا کی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ دعا کا مقصد پکارنا ہے اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، تو دنیا میں انسان رہتا ہے، دنیاوی معاملات بھی ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ایک تو ہوتا ہے نا جنت کے لیے دعا کرنا، کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، کسی کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کرنا، یا اللہ میرے والدین کو بخشے وغیرہ اپنی جگہ پہ. لیکن انسان کی جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں کہ کوئی کاروباری پریشانیاں فلاں چیز ہے، یا اللہ مجھے یہ گاڑی دے دے، یا اللہ میرا گھر نہیں ہے مجھے یہ گھر دے دے، یہ دنیاوی معاملات ہیں. پھر جب دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ سوال دوسرا یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان وہ ظاہر اپنا معافی ضمیر اپنی زبان میں زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. کیا دعا عربی زبان میں ہی کرے یا اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی زبان میں بھی وہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، انسان بڑا کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی بہت ساری ضروریات ہیں اور اس کو ہر وقت بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تمہیں اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی تم اللہ سے مانگو. سبحان اللہ. یعنی چھوٹی چیز ہے، بڑی معمولی سی چیز ہے. اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جتنی بھی آپ کی ضروریات زندگی ہیں ساری کی ساری بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے اور مانگنی چاہیے. جی. اللہ بندے کو محتاج دیکھ کر اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ اللہ غنی ہے، بندہ محتاج ہے. بے شک. تو غنی کو دے کے خوشی ہوتی ہے، محتاج کو مانگ کے خوشی ہوتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو ہر اپنے دنیاوی معاملات جتنے بھی کام ہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے چاہیے، اپنی ضروریات کو پیش کرنا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں اس کو یاد نہیں ہوتے دعائیں، تو وہ اپنی زبان میں بھی زیادہ آسانی کے ساتھ دعا کر سکتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی اس کی وضاحت کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ اپنا مدعا جو ہے معافی ضمیر وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور اس کے علاوہ بہترین دعائیں جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دعائیں جو انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان دعاؤں کے اندر بھی کیا ہے؟ بخشش بھی ہے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اعتراف جرم بھی انسان کو مل جاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا.
تو اس لیے سب سے بہترین دعائیں تو وہ ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں. جی. اس کے بعد مسنون دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں. جی. اور اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو دعائیں بالمعنی احادیث کے اندر منقول ہیں، ان کو بھی اگر کسی کو وہ بھی یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں بھی وہ دعائیں اپنے زبان میں، اپنے انداز میں، اپنے انداز میں. یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ رات و نیاز، یہ مناجات جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی زبان میں آہوزاری پیش کرے، زبان کسی زبان میں پیش کرے تو وہ کر سکتا ہے. اللہ کو اس کا یہ انداز بھی بہت پسند ہے. شیخ صاحب عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یا ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے دعا کریں کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، وہ ہمارا کام ہو جائے، یا میں حج پہ عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے میری خواہش پوری کر، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے. کسی کو ہم دعا کا کہتے ہیں، یا ہمیں یا آپ کو کوئی بندہ دعا کا کہتا ہے کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا ہے. یہ ایک دوسرے کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وسیلہ کیا ایک دوسرے کو بنانا یہ جائز ہے، اور اسی طرح پھر انسان اپنے کسی نیک کام کا وسیلہ بنائے کہ یا اللہ میں نے وہ فلاں نیک کام کیا تھا، اگر وہ تجھے پسند ہے تو میری یہ دعا قبول کر لے. یا کسی کی انسان کی اپنی کوئی نیکی ایسی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ انسان کے یہ انشاءاللہ یہ بارگاہ عزتی میں جو ہے نا یہ مقبول ہے انشاءاللہ، یعنی اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے وسیلہ بنا کے کسی کے لیے دعا کرنا کسی کی غیر حاضری میں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس دعا کرنے والے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ چھوٹا بڑے کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا ہے، جو زیادہ نیک ہے وہ کم تر نیک کو دعا کے لیے درخواست کر سکتا ہے. اس کا ثبوت اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے. کیسی خوبصورت بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. جی. تو عمرہ کے لیے جانے کے لیے اجازت چاہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دے دی اور ساتھ یہ فرمانے لگے لا تنسانا یا اخی، اے میرے بھائی ہمیں نہ بھولنا فی دعائے کا، اپنی دعاؤں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے بزرگ ہستی، سب سے نیک اور اللہ کے نبی ہیں. وہ بھی فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لا تنسانا یا اخی، اے میرے بھائی ہمیں نہ بھولنا فی دعائے کا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اشرکنا فی دعائے کا یا اخی، ہمیں شامل رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا آدمی، زیادہ نیک آدمی اپنے سے کمتر آدمی کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے حضور جب دعا کی جائے تو اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. جس طرح اللہ کے اسماء حسنہ کو آپ دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کی صفات کو وسیلہ بناتے ہیں، اسی طرح چونکہ وہ نیک اعمال اللہ کے لیے ہی کیے گئے ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ کا ہی سرمایہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور وہ آپ پیش کر رہے ہیں. اور جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جب آپ کی زندگی میں کبھی قحط سالی ہوتی تھی تو صحابہ کرام دعا کے لیے درخواست کرتے تھے، اللہ کے رسول دعا کرتے تو بارش ہو جاتی تھی. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد مکہ کے اندر بہت، مدینہ کے اندر قحط سالی ایسا ماحول بن گیا کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. تو صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر دعا کی کہ آپ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہیں تو آپ ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کریں. بارگاہ میں دعا اگر کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی کو اللہ کا ولی زندہ ہے اور آپ کو میسر ہے تو آپ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے جا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کرے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلکہ اس بارش برسا دی۔ حدیث سے جو ہے نا جی بہت سارے اسباق ہمیں اور بھی ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا باری تعالیٰ میں دعا کرنا، گویا کہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے رسول کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، اب تیرے رسول کے چچا جو ہے نا جی وہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تو مطلب کسی دعا کے لوانا ہے۔ یہ بھی دعا کے جتنے بھی جملہ آداب ہیں اس میں یہ شامل ہے۔ اس سے ایک تو جب آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں گے، جب وہ دعا کرے گا تو وہ ایک پورا ایک منظر، کیفیت، ایسے ہی ہے، وہ اس سے بھی آپ کی بہت اصلاح ہوگی، دعا کرنے کے آداب کا پتہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ جملہ جو آداب ہیں دعا کرنے کے، ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے کے لیے ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حال من مستغفرن، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، حال من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا متلاشی، میں دینے کے لیے آیا ہوں، میں بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مختصراً کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، یہ بتائیے کہ کون سے لمحات جو ہے نا قبولیت کے زیادہ ہیں، کس وقت ہمیں خاص طور پہ، ویسے تو پورا رمضان ہی خاص طور پہ کس دعا وقت کی قبولیت کے اوقات بہت زیادہ ہیں جی؟ اس میں جو سب سے بہترین قبولیت کا وقت ہے وہ ہے رات کا آخری پہر، ٹھیک ہے، جس کو ہم آخر اللیل کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اذان کے وقت، سفر کی حالت میں، اذان کے وقت سے مراد اذان اور نماز کے درمیان میں بھی، اور بھی بہت سے واقع ہیں۔ سفر کے دوران بھی آپ دعا کریں، اور اس کے علاوہ میدان کارزار کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بہت سے مواقع ایسے ہیں، حالت پہرا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حالت پہرا میں وہ بھی میدان جنگ کے اسی طرح خطبہ جمعہ کے درمیانی وقفہ کے دوران بھی، یعنی وہ تمام لمحات، وہ اوقات جو بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں، جی جی، ان اوقات میں وہ خاص طور پہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب خاص طور پہ میدان جنگ ہے، سفر ہے، جی جی، مسجد ہے، جی، اور رات کا آخری پہر ہے، تو جب بندے کو تنہائی بھی میسر ہوتی ہے، تو یہ سارے اوقات جو ہیں، افطار کے وقت میں بھی آج کل افطار کے وقت بھی دعا، بلکہ اس میں خصوصی طور پہ آج کل چونکہ افطار لوگ کرتے ہیں، وہ حالت کیفیت کیسی ہوتی ہے، انسان بھوکا پیاسا بیٹھا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لب کشائی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ ابھی ہم نے روزہ کشا کھولنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی لب کشائی کر کے بارگاہ باری تعالیٰ میں اپنی وہ معروضات رکھتا ہے۔ دامن وقت بہت کم ہے، ورنہ یہ موضوع تو بڑا جو ہے تفصیل طلب ہے، اور اس پہ بہت دل کرتا ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ تو آخر میں بس اس شعر کے ساتھ پروگرام کے اختتام کے، ہاتھ اٹھیں تیرے لیے کھلتے ہوں لب، تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ اجازت دیجیے جعفر طیار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔